السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب ذی قدر پر اللہ کی رحمتیں ہوں، شرکائے کرام پر، بالخصوص میرے بچوں پر، میری بچیوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ کہ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے، یہ نقطہ آپ سب کے علم میں ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ ساری امت کا، کیا سنی کیا شیعہ، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، زیدی، اثناعشری، سب کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اب یہ کلام اللہ نے اپنے حبیب سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام اپنے حبیب سے کیا تو تمام عوالم میں کیا، یعنی تعین اول میں بھی کیا، درجہ حقیقت محمدیہ میں بھی کیا، عالم امر میں، عالم جبروت میں، عالم ملکوت میں، عالم میثاق میں، جس طرح سورہ احزاب میں فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جب اللہ نے انبیاء سے عہد پکڑا، وَمِن نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسی ابن مریم، یہ انبیاء علیہم السلام کا بورڈ جس کے رہبر اعظم، روح اکبر، روح اعظم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں، عالم میثاق میں، عالم مثال سے اوپر، عالم ملکوت سے نیچے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، صادقین سے بھی عہد لیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام جن کی سربراہی میرے آقا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے عہد لیا گیا کہ رسالت کی امانت پہنچائیں گے، اور الحمدللہ کہ انہوں نے پہنچائی۔ میرے آقا نے بھی فرمایا تھا عرفات کے موقع پر، حل ابلغتکم رسالات ربی، کیا میں نے اپنے رب کی رسالت پہنچائی؟ قالو، تمام صحابہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ کما حقہ، آپ نے رسالت پہنچائی اور امانت پہنچانے کا ایسا حق ادا کر دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگلے جہان جب کچھ لوگ انکار کریں گے کہ ہمیں دعوت نہیں پہنچی، انبیاء علیہم السلام سے کریم رب پوچھے گا کہ اب کون گواہی دے گا؟ پھر قرآن عظیم میں آتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حبیب پاک علیہ السلام کو بطور شہید اعظم لایا جائے گا۔ تو ان تمام عوالم میں میرے آقا سے اللہ نے یہ کلام کیا، پہلی بات۔ اس کے بعد عالم ناسوت میں قلب اطہر پر اس کی تنزیل ہوئی، پھر جبریل امین علیہ السلام رسالت لائے۔ اوپر کے عوالم میں اللہ نے آپ سے کلام کیا، ایک نقطہ۔ عالم ناسوت میں پہلے آپ کے قلب اطہر پر تنزیل ہوئی، پھر جبریل امین علیہ السلام رسالت لائے۔ یہ تین نقطے ہم سب نے اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ اب قرآن عظیم عالم بالا میں مصحوف ہے، مرتسم ہے، منقوش ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ ظاہر اس طرح کی روشنائیاں تو نہیں ہے، بس وہ عالی مرتبت، عالی شان انتظامات ہوں گے، اہتمامات ہوں گے، انصرامات ہوں گے، ہم نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے۔ عرش عظیم پر، امام مبین میں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین، لوح محفوظ میں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بیت الالواح میں، بیت الدسر میں، سدرۃ المنتہا پر، بیت العزت میں، بیت المعمور میں، یہ اوپر کا انتظام ہے۔ نیچے کا انتظام، جب میرے آقا علیہ السلام پر تنزیل ہوتی تھی
اور بعد میں جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے ترسیل ہوتی تھی تو آقا و مولا علیہ السلام کاتبین وحی کو املا فرمایا کرتے تھے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈکٹیٹ کرنا۔ کاتبین وحی یہ ایک مستقل دفتر تھا۔ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس دفتر کے سربراہ تھے۔ اس میں سیدنا زید بن ثابت اور 40 کے قریب صحابہ کرام ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے آقا علیہ السلام کبھی ایک کو، کبھی دو کو، کبھی سب کو آپ یہ املا فرمایا کرتے تھے، تحکیم فرمایا کرتے تھے، ڈکٹیٹ فرمایا کرتے تھے، وہ قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے۔ یہ قرآن عظیم کے مصحف میں تجمع کا پہلا مرحلہ ہے، اور یہ تنزیلی اعتبار سے ہوا، تنزیلی اعتبار سے، اور اس سلسلہ کو سرپرستی عطا فرما رہے تھے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور پھر میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، ملائے اعلیٰ کی طرف چلے گئے۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 6 مہینہ کے عرصہ میں، 6 مہینے بعد سیدۃ النساء العالمین بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اس عرصہ میں آپ نے تنزیلی طور پر قرآن عظیم کو جمع کر دیا، لہٰذا جامع القرآن تنزیلی اعتبار سے امیر المومنین حضرت علی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک جنگ ہوئی۔ یہ منکرین ختم نبوت یا مدعین نبوت جو کذاب تھے، جس طرح یہ یمامہ میں اپنا اس کا نام تھا مسیلمہ الکذاب، اور ایک اس کے ساتھ خاتون تھی سجا بنت حارث، لیکن یاد رہے کہ جنگ یمامہ میں یہ جو مسیلمہ الکذاب ہے یہ کیفر کردار کو پہنچ گیا تھا، اور اس کو قتل کرنے والا وحشی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے غزوہ احد میں حضرت سیدنا حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول کو شہید کیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے نظروں کے سامنے نہ ہو۔ یہ غیور آدمی تھا، چلا گیا۔ جنگ یمامہ میں اس نے مسیلمہ الکذاب کو مارا تو اس نے کہا انا اقاتل خیر الناس و شر الناس، میں نے خیر الناس کو بھی شہید کیا تھا، یہ شر الناس کو بھی مار دیا۔ آج اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوتے تو پھر مجھ سے راضی ہو جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو اس میں حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ بعض مورخین نے تو ان کی تعداد 700 بتائی ہے، بعض نے 70 بتائی ہے۔ 700 والی روایت بھی ہے، 70 والی بھی ہے۔ پھر امین الامت حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، قرآن کا باقاعدہ مصحف مرتب کیا جائے۔ پھر مصحف مرتب کیا گیا، سورہ بقرہ پہلے، سورہ جس طرح مصحفی ترتیب عالم بالا میں ہے اس طرح مصحفی ترتیب رکھی گئی، تنزیلی ترتیب نہیں رکھی گئی، مصحفی ترتیب رکھی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ جو نسخہ تھا، ایک ہی نسخہ تھا، وہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر دنیا سے تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور پرابلم کریٹ ہوا، وہ یہ تھا کہ میرے آقا نے عرب کے 7 مشہور لہجوں پر تلاوت کی اجازت دی تھی، یہ سہولت کے لیے تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہر قبیلہ یا ہر لہجے والے اپنے لہجے پر مصر ہونے لگے، اور کچھ اس انداز سے مصر ہونے لگے کہ ہم صحیح تلاوت کرتے ہیں باقی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت میں اختلاف پیدا ہو سکتا تھا۔ پھر حضرت عثمان نے وہ نسخہ بھی منگوایا، اس نسخے کی نقول تیار کی،
اور حکم دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بنو ہاشم کا لہجہ ہے وہ سٹینڈرڈ لہجہ ہوگا، معیار وہ ہوگا، مرکز و محور یہ ہوگا۔ تو ایک لہجے پر امت کو ایگری کرنا، متفق کرنا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ تو یہ ترتیب اس طرح ہے۔ اور یہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چہارم لکھا گیا ہے، وہ خلیفہ ثالث ہے۔ خاتم الخلفاء سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، آپ اول الخلفاء بھی ہیں، خاتم الخلفاء بھی ہیں، جس طرح میرے آقا اول الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، اس طرح حضرت امیر المومنین علی اول الخلفاء بھی ہیں، خاتم الخلفاء بھی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے دراصل امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلافت کا تتمہ ہے۔ تو جزاکم اللہ، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔